وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم و مکرم بزرگان دین، نوجوانان اسلام اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کا یہ خطبہ جمعہ میں آپ لوگوں سے چند سوالات کے ذریعے شروع کرنا چاہتا ہوں. میرے عزیز ساتھیوں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ اپنے والدین کو اچھی طرح جانتے ہیں؟ کیا آپ اپنے باپ اور اپنی ماں کو اچھی طرح جانتے ہیں؟ تمام جو ہے یہی سوچیں گے کہ میں کیا سوالات کر رہا ہوں. ہر شخص اپنے ماں باپ کو اچھی طرح جانتا ہے. بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے اسی وقت سے اپنی ماں باپ کو جو ہے نا اچھی طرح پہچاننے لگتا ہے. اور ہم جیسے جو باشعور لوگ ہیں، جو اچھی عقل رکھتے ہیں، وہ لوگ تو اپنے ماں باپ کی رگ رگ سے واقف ہیں کہ ان کو کیا چیز پسند ہے، وہ کیا کھاتے ہیں، وہ کہاں رہتے ہیں، ان کی پیدائش کا کیا معاملہ تھا، ان کے والدین کون تھے. ہر باریک سے باریک چیز ہم ہمارے والدین کے بارے میں جانتے ہیں. یہ کیوں جانتے ہیں ہم؟ وجہ کیا ہے اس کی دو بڑی وجوہات ہیں. سب سے پہلے تو والدین کے ہم پر جو ہے بہت احسانات ہیں. اس کی وجہ سے ہمارا اور ان کا جو رشتہ ہے بہت مضبوط ہے، اور ان کے لیے ہمارے دلوں میں بے حد احترام اور محبت ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے ہمارے لیے اپنی زندگیاں قربان کر دی ہیں. اور ایک دوسری وجہ کہ ہم دن اور رات ان کے ساتھ گزارتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم ہر چیز ان سے متعلق جو ہے اچھی طرح جانتے ہیں. ہم ہمارے والدین کو جہاں اچھی طرح جانتے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ان کے ہم پر جو ہے بہت احسانات ہیں. بہت ہم پر جو ہے نا انہوں نے اپنی زندگی کا وقت، اپنی محنتیں، اپنی کوششیں قربان کر دی ہیں. لیکن میرے بھائیوں، میں یہاں آپ کو رک کر ایک سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کیا صرف ہماری زندگی پر ہمارے والدین کا ہی سب سے بڑا احسان ہے؟ کیا وہی ہماری زندگی میں سب سے بڑے محسن ہمارے وہی ہیں؟ ان سے بڑا محسن کوئی نہیں ہے. جس ذات نے ہمیں یہ والدین جیسی نعمت عطا کی، کیا وہ ذات ان سے زیادہ، یعنی یہ والدین سے زیادہ حق نہیں رکھتی؟ میرے بھائیوں، میری مراد اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. میرے بھائیوں، میں آپ لوگوں سے ایک بہت ہی اہم اور ایک بہت بڑا سوال کرتا ہوں. کیا ہم دلوں پر اپنے ہاتھ رکھ کر بتائیں، کیا ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جانتے ہیں؟ کیا ہم ہمارے رب، جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جس سے متعلق ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارا پروردگار ہے، ہمارا پالنے والا ہے، ہمیں پیدا کرنے والا ہے، ہم پر ہر طرح کی نعمت اسی کی وجہ سے مل رہی ہے، آپ لوگ بتائیں کیا ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جانتے ہیں؟ ہم پر
ہمارے والدین کے احسانات کی وجہ سے ہم نے ہماری والدین کی زندگیوں کو مکمل طور پر پڑھ لیا ہے۔ اگر آپ لوگوں میں سے کسی کو ادھر بلائیں اور کہیں کہ اپنے باپ سے متعلق بولو، اپنے ماں سے متعلق بولو، تو اتنا بتائیں گے کہ وقت ناکافی ہوگا۔ وہی اگر ہم بلا کر بولیں کہ اللہ رب العزت سے متعلق جو ان سے بڑا محسن ہے، والدین جیسی نعمت بھی انہی کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذریعے ہی ملی ہے۔ جتنی بھی نعمت ہے، جو بھی ہم سانس لے رہے ہیں، ہم جی رہے ہیں، نعمت اسلام جیسی نعمت، یہ تمام چیزیں ہمیں کس کے ذریعے ملی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے متعلق۔ لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے متعلق پوچھا جاتا ہے تو ہم ساکت نظر آتے ہیں، ہماری زبانیں گونگی ہو جاتی ہیں، ہمیں کچھ نہیں پتا۔ اور ہاں، بعض لوگ یہ خوش فہمی میں رہتے ہیں، بعض لوگ یہ گمان میں رہتے ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے متعلق بہت جانتے ہیں۔ جب پوچھا جاتا ہے تو کیا بتاتے ہیں کہ ہاں، ہم جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اوپر ہے، ہم جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا خالق ہے، ہاں ہم جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی طرف سے ہمیں تمام نعمتیں مل رہی ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ تمام چیزیں کافر بھی جانتا ہے، یہ کافر بھی جانتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اوپر ہے۔ اس میں کیا کمال کی بات ہے؟ اس میں کون سا بڑا جو ہے نا ہم نے علم حاصل کر لیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے متعلق؟ میرے بھائیوں، میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے متعلق بات کر رہا ہوں، جس نے ساری دنیا بنائی، جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے پتہ نہیں کتنی قوموں کو جو ہے نا ہم سے پہلے جو ہے نا بھیجا ہے۔ ایسی ذات سے متعلق بس ہم 3-4 باتیں جان لے کر یہ گمان میں رہتے ہیں، یہ خوش فہمی میں رہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کو جان لیا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ سوچئے کہ اگر ہمیں کافر کہیں راستے پر رکا کر پوچھ لے کہ تم جو کہتے ہو کہ ایک اللہ کی طرف آ جاؤ، ہم ہمارے معبودوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کی طرف آ جائیں گے، لیکن آپ ان کا جو ہے صحیح تعارف پیش کرو، تو کیا ہم تعارف پیش کر پائیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا؟ خود ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہیں جانتے، دوسروں کے سامنے ہم کیا تعارف پیش کریں گے؟ یہ آج ہمارا المیہ بن گیا ہے۔ ہم جو ہے بڑے بڑے دعوے تو کرتے ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے خوب محبت کرتے ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ نعوذ باللہ، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، نہیں میرے بھائیوں، نہیں، ہم نہیں جانتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو۔ میرے بھائیوں، میں آپ لوگوں کو دوبارہ یاد دلا جانا چاہتا ہوں کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنی عظیم ذات سے متعلق بات کر رہا ہوں۔ ہم دنیا دار لوگوں کو دیکھتے ہیں، اگر وہ کچھ دنیا میں کارنامہ کر دیتے ہیں تو ان کے متعلق جو ہے نا کتابیں لکھ دی جاتی ہیں، ان کے متعلق جو ہے نا بڑے بڑے لیکچرز ہوتے ہیں، ان کے اوپر سیمینارز ہوتے ہیں، بس چھوٹے موٹے کارناموں پر، اور کہا جاتا ہے کہ ان کی زندگی کو پڑھنا ناممکن سی بات ہے۔ اور یہاں اللہ رب العزت اتنی بڑی ذات سے متعلق ہمیں علم بھی نہیں ہے اور ہمیں علم حاصل کرنے کی فکر بھی نہیں ہے، ہم جانتے ہی نہیں ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو۔ میرے بھائیوں، ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے کوئی چھوٹی موٹی ذات نہیں کہ ہم جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے متعلق جو ہے نا 4-5 چیزیں معلوم کر کر ہم یہ دعویٰ کر کے پھریں، یا پھر اس خوش فہمی میں زندگی گزاریں کہ جو ہے نا ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جان لیا ہے۔ بس یہ چند باتیں جان کر جو ہم کیا پوری زندگی نکال لیں گے؟ کیا پوری زندگی انہی باتوں پر جو ہے نا ہم گزار دیں گے؟ نہیں میرے بھائیوں، ہمیں وقت نکالنا چاہیے، ہمیں ہمارے رب کو جاننے کے لیے وقت نکالنا چاہیے، ہمیں اس سے متعلق پڑھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتیں کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرتیں کیا ہیں۔ اگر میں آپ لوگوں سے ایک سوال پوچھوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کتنے ہیں، تو اکثر کا یہ جواب، میں جو ہے کچھ خیالی باتیں نہیں کر رہا ہوں، میں نے باقاعدہ تجربہ کیا ہے، میں نے پوچھا ہے بعض لوگوں سے، صاف طور پر یہی جواب آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے 99 نام ہیں۔ ہمیں یہ تک پتہ نہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمیں یہ تک پتہ نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کتنے نام ہیں۔ صاف طور پر کہہ دیتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے 99 نام ہیں۔ نہیں میرے بھائی، ایک حدیث آتی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہم، یہ دعا اکثر پڑھا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انی اسألک بکل اسم ہوا لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتاب عندک او علمته احدا من خلقک او استأثرته به فی علم الغیب عندک۔ یہ دعا جو ہے اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے ہیں۔ اس دعا میں کیا معنی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہم انی اسألک بکل اسم ہوا لک، اے اللہ
اے میرے پروردگار میں تیرے تمام ناموں کا وسیلہ لے کر تجھ سے دعا کرتا ہوں، تیرے بعض نام جو ہیں تو بعض تیرے خاص بندوں کو عطا کیا ہے، بعض تیرے ایسے نام ہیں جو تو نے کتاب میں ذکر کیے ہیں یعنی قرآن میں، بعض تیرے ایسے نام ہیں جو صرف اور صرف تیرے پاس علم غیب میں ہیں۔ اس حدیث سے ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کئی نام ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کتنے نام ہیں، ہم اس کی جو ہے نا تعین نہیں کر سکتے، اس کو جو ہے نا محدود نہیں کر سکتے۔ بعض نام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خاص بندوں کو جیسے نبیوں وغیرہ کو پتہ تھے، بعض نام اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں اتارے ہیں، بعض نام جو ہے صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ ہم جو ہے بغیر سوچے سمجھے جو ہے نا کھلے انداز میں بول دیتے ہیں کہ صرف اللہ کے 99 نام ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور اس سے بڑا افسوس کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کیا نام ہے وہ تک نہیں جانتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو قرآن اور احادیث میں جو نام ذکر کیے ہیں وہ بھی ہمیں نہیں پتہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کیا کیا نام ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے قریب میں ایسے کئی بچوں کو ملا جن کے نام جو ہے مکمل غلط ہیں۔ کیا نام ہے ان کے؟ عبد السجاد، عبد الفاروق، عبد المطلب۔ میرے بھائیوں، عبد کا مطلب کیا ہے؟ بندہ، اور اس کے بعد عبد کے بعد صرف اور صرف اللہ کا نام آ سکتا ہے۔ ساجد اللہ کا نام ہے، فاروق اللہ کا نام ہے، اب مطلب اللہ کا نام ہے۔ بغیر سوچے سمجھے جو ہے نا ماں باپ جو ہے نا عبد کے بعد جو ہے نا کوئی بھی ایک نام لگا کر جو ہے نا رکھ دے رہے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطلب کا بندہ، ساجد کا بندہ، فاروق کا بندہ۔ میرے بھائیوں، ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندے ہونے کے باوجود جو ہے کسی اور کے بندوں کے جو ہے نا تعلق سے جو ہے نا ہم ہمارے بچوں کا نام رکھ رہے ہیں۔ کیوں؟ ہمیں علم نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کون سے نام ہیں اور کون سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام نہیں ہیں۔ میرے بھائیوں، عبداللہ ہونا چاہیے، عبد السلام ہونا چاہیے، عبد الحی ہونا چاہیے۔ جب ہمیں پتہ ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کیا کیا نام ہیں تبھی ہم جو ہے اچھے نام کا اختیار کر پائیں گے۔ اگر ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کا کون سا نام ہے اور کون سا نام نہیں ہے، اب بچے جو ہے مکمل طور پر بڑے ہو گئے۔ ایک طالب علم مجھے صاف طور پر بتا رہا ہے میں 10th میں پہنچ گیا ہوں، اب میں میرا نام کیسے بدلوں؟ باقاعدہ بتا رہا ہے وہ، عبد الارمان اس کا نام ہے، عبد الارمان، نعوذ باللہ من ذالک۔ بندوں کا، ارمانوں کا، خواہشوں کا غلام، نام دیکھیں کتنا عجیب رکھا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، کیوں ہوتا ہے؟ ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو نہیں جانا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے متعلق جو ہے نا ہمیں پڑھنے کی اور اس کے ناموں سے متعلق جو علم ہے اس کو جاننے کی کوئی فکر نہیں ہے۔ بس جتنا ہم نے ادھر ادھر سے سن لیا، ہمارے ماں باپ سے سن لیا، اسی پر ہم جو ہے ہماری زندگی گزارنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا کیا نام تھا؟ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کا نام تھا عبد شمس، یعنی سورج کا بندہ۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام قبول کرنے کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا نام کیا رکھا؟ عبد الرحمن رکھا، عبد الرحمن رکھا۔ تو یہ نام رکھنا شرعاً جائز ہی نہیں ہے، شرعاً جائز نہیں ہے۔ ہم جو ہے ایسے نام ہمارے بچوں کے رکھ دے رہے ہیں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کیا ہے نہیں جانتے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور میرے بھائیوں، یہ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے متعلق علم نہیں رکھتے اور اس کے باوجود جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے متعلق ایسی باتیں کرتے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے لیے بالکل مناسب نہیں، بالکل مناسب نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے سورہ انعام میں فرماتا ہے فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ انعام میں فرما رہا ہے اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے، اس سے بڑا دنیا پر ظالم کون ہو سکتا ہے؟ ممن افترا علی اللہ کذبا، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر جھوٹ بول رہا ہے۔ اللہ تنبیہ کر رہا ہے لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے ہم جو ہے بغیر سوچے سمجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے متعلق کہتے رہتے ہیں۔ اور اسی طرح سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کیا تم ایسی باتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے متعلق کہتے ہو جو تم نہیں جانتے؟ ایسی باتیں کہتے ہو جو تم جس سے متعلق جو ہے نا تمہیں علم نہیں ہے، ایسی باتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے متعلق کہتے ہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے متعلق بغیر جانے بغیر علم رکھے کچھ بھی بول دینا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کا جب بھی ذکر آتا ہے ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت 70 ماؤں کے برابر ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس سے گھٹیا مثال کوئی اور نہیں ہو سکتی اللہ کی ذات کے لیے۔
کیا کہہ رہے ہیں؟ کس ذات سے متعلق بات کر رہے ہیں؟ احساس ہے ہم لوگوں کو؟ اتنی بڑی ذات سے متعلق جو ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت، اللہ کی رحمت 70 ماؤں کے برابر ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ ایک حدیث میں سناتا ہوں آپ لوگوں کو، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت اور اللہ کی محبت کتنی اونچی اور ہم اسے جو ہے نا کہاں لے کر آ کر اتار رہے ہیں۔ ایک حدیث صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ مئۃ رحمت انزل منها رحمت واحدہ بین الجن والانس والبہائم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بے شک اللہ کے لیے جو ہے نا 100 رحمتیں ہیں۔ کتنی؟ اللہ کے لیے 100 رحمتیں ہیں، بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک رحمت ان تمام 100 رحمتوں میں سے ایک رحمت جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا میں اتاری ہے۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بین الجن والانس والبہائم، جنوں میں بھی انسانوں میں بھی اور جو جانور ہیں اس میں بھی اسی رحمت کے بدولت جو ہے نا، جو محبت، جو الفت، تمام چیزیں ہیں وہ تمام جو ہے اسی کے بدولت ہے، بس ایک رحمت کے بدولت۔ اندازہ لگا سکتے ہیں ہم کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنی مائیں آتی ہیں ان تمام ماؤں کی محبت بھی بس جو ہے نا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک رحمت کے اندر ہی ان کی محبت شامل ہے۔ ہم دیکھتے ہیں جانور اپنے بچوں کے لیے کیسے تڑپتے ہیں، اسی رحمت کے بدولت۔ ہم جو ہے ہمارے بچوں کے لیے کیسے تڑپتے ہیں، اسی رحمت کے بدولت۔ انسان ایک انسان کے لیے جو ہے نا محبت رکھتا ہے، انسان ایک انسان کے لیے جو ہے نا کتنا زیادہ خیال رکھتا ہے، اسی رحمت کے بدولت۔ لیکن بس وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کا ایک حصہ ہے، 99 حصے جو ہے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے۔ دیکھیے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات رحمت کے حساب سے، محبت کے حساب سے کتنے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں، اور ہم جو ہے نعوذ باللہ من ذالک ہم جو ہے انسانوں سے لے کر آ کر، انسانوں کی محبت سے لے کر آ کر تشبیہ دیتے ہیں کہ اللہ کی محبت جو ہے 70 ماؤں کی محبت کے برابر ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے لیس کمثلہ شیء، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرح کوئی چیز نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرح۔ تو ہم جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے متعلق بات کرنے سے پہلے سوچیں، ایک مرتبہ سوچ لیں کہ ہم جو ہے کس ذات سے متعلق بات کر رہے ہیں۔ جب تک جو ہے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں کچھ چیز نہیں جانتے، اپنی زبانوں کو ہرگز نہ کھولیں۔ میرے بھائیوں، ایک چیز میں آپ لوگوں کو ممبر رسول سے بتا دیتا ہوں، جب تک ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اچھی طرح جانیں گے نہیں، اچھی طرح پڑھیں گے نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے متعلق ہم علم حاصل نہیں کریں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سچے قدردان ہم نہیں بن سکتے۔ یہ بات آپ لکھ کر رکھ لیجئے، ہم اللہ کے قدردان نہیں بن سکتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت ہمارے دلوں میں نہیں آ سکتی، اللہ کی اطاعت ہمارے دلوں میں نہیں آ سکتی جب تک ہم اللہ کو نہیں جانیں گے، اللہ کی قدرتوں کو ہم نہیں پہچانیں گے، اللہ کی رحمت کو نہیں پہچانیں گے۔ میں نے ایک مثال آپ کو دی، اللہ کی رحمت کہاں ہے اور ہم کیا سمجھ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کی رحمت کو جاننا بے حد ضروری ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو جاننا بے حد ضروری ہے۔ امام ابن قیم فرماتے ہیں کہ دنیا کا سب سے محترم علم جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو جاننا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو جاننا ہے۔ میرے بھائیوں، آج گناہ کیوں آسان ہو گئے ہیں؟ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس گناہ سے روکا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ہم پر جو ہے نا 5 وقت نماز فرض ہے، ہمیں پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم پر زکوٰۃ فرض کی ہے۔ یہ تمام چیزیں معلوم ہونے کے باوجود بھی جو ہے ہم پر جو ہے نا اس کا کچھ اثر نہیں ہوتا، ہمارا دل جو ہے نا عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ ہم اللہ کو نہیں جانتے۔ اگر ہم اللہ کو جان لیں گے تو اس کی نافرمانی کرنا ناممکن سی بات ہے۔ ہم جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو صحیح انداز میں پڑھ لیں گے تو ہم ہرگز اس کی نافرمانی نہیں کریں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھیں خود فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جو سب سے زیادہ علم رکھتے ہیں وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ تو ہمارے دلوں میں جو ہے اللہ کا خوف کیوں ختم ہو گیا ہے؟ کیوں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نہیں ڈرتے؟ بس اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اللہ کو نہیں جانتے، ہم نے جاننے کی فکر بھی نہیں کی ہے اور نہ ہم جانتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک حدیث آتی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم کھا کر بتاتے ہیں فواللہ انی لأعلمہم باللہ واشد لہم خشیہ،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں سب سے زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جاننے والا ہوں اور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، اللہ کے قسم کھا کر فرما رہے ہیں کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے زیادہ جاننے والا ہوں، اور اس کے بعد کیا، میں اسی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں۔ دنیا میں سب سے زیادہ خشیت اللہ کی اگر کسی کے اندر تھی تو کس کے اندر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر، اور اس کی وجہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ کیا وجہ ہے؟ لَأَعْلَمُهُمْ بِاللَّهِ، میں سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا ہوں۔ اگر ہم اللہ کو جانیں گے، اللہ کو پڑھیں گے، تبھی جو ہے ہمارے اندر جو ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احترام، تبھی اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں پیدا ہوگا۔ ورنہ جو ہے کتنے لوگ کہتے ہیں میں نیک بننا چاہتا ہوں، میں نیکی کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں جو ہے نا نیکی کا کام نہیں کر پاتا، میں فوراً گناہوں کی طرف چلے جاتا ہوں، میں گناہ چھوڑنا چاہتا ہوں لیکن گناہ نہیں چھوڑ سکتا، جب میں اکیلا رہتا ہوں تو گناہ میں مرتکب ہو جاتا ہوں۔ کیوں ہوتا ہے یہ سب؟ کیونکہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچانے نہیں ہیں، ہم نے جانا نہیں ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو۔ اسی طرح امام ابن قیم اور امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے، جو بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے، اگر اس کے دل میں اللہ سے ملنے کی محبت اور اس کے دل میں اللہ کو جاننے کی تڑپ نہیں ہے تو اس کا جینا کوئی فائدہ نہیں۔ ہم دیکھیے اگر ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو ہمارے دلوں میں اس سے ملنے کی کتنی زیادہ تڑپ ہوتی ہے، کتنی زیادہ تڑپ ہوتی ہے۔ مثال کے لیے دنیا دار لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں، اگر کوئی جو ہے نا دنیا دار شخص آ جاتا ہے، جیسے فلمی ایکٹرز ہیں یا پھر جو ہے نا کرکٹ پلیئرز ہیں، اگر وہ آ جاتے ہیں تو ان کو ملنے کے لیے وہ اپنی جان گنوانے کے لیے بھی تیار ہیں، جنون کے حد تک ان کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ کیوں؟ ان کے دلوں میں ان کے لیے محبت ہے۔ تو ہم جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، کیا ہمارے دلوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ملنے کی واقعتاً جو ہے وہ تڑپ ہے؟ کیا ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جاننے کے لیے واقعتاً اتنا زیادہ تڑپتے ہیں؟ میرے بھائیوں، امام ابن تیمیہ، امام ابن قیم، اتنے بڑے علماء نے واضح طور پر بتا دیا ہے، اگر تم جو ہے تمہارے اندر واقعتاً لا الہ الا اللہ کا احترام ہے تو تم جو ہے اللہ کو ملنے کی بھی تڑپ رکھو گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جاننے کو بھی تڑپ رکھو گے۔ تو اس وجہ سے جو ہے ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خوب جاننے کی کوشش کرنا چاہیے، خوب جانیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود حکم دیتا ہے، اللہ فرماتا ہے قرآن میں فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جانو، اللہ کا حکم ہے۔ فَاعْلَمْ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ حکم دے رہا ہے، تم جانو انہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، تم یہ چیز جانو، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے متعلق تم علم حاصل کرو۔ اور میرے بھائیوں، آج ہمارے درمیان جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانیاں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے متعلق جو ہے شرک کیوں آ گیا ہے؟ اسی وجہ سے ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کو نہیں پہچانا۔ میرے بھائیوں، اگر مکے کی حالات اگر آپ جو ہے بغور پڑھیں تو ہمیں ایک چیز اچھی طرح پتہ چلتی ہے کہ مکے کے اندر جب جو ہے دینی ابراہیمی مکمل طور پر ختم ہو گیا تو ان کے اندر بت پرستی آ گئی۔ یہاں سیرت کے دروس میں جو ہے اس سے متعلق جو ہے نا مفصل طور پر ہم نے پڑھا ہے۔ تو وہاں بت پرستی آ جانے کے باوجود بھی ان کے اندر ایک خاصیت یہ تھی، جب بھی ان کو مصیبت آتی ہو تو صرف اور صرف اللہ ہی کو پکارتے، جب بھی ان کو مصیبت آتی صرف اللہ کو پکارتے۔ آج ہمارا ایمان اتنا زیادہ کمزور ہو گیا ہے، ہم مسلمان تو ہیں لیکن ہمیں مصیبت پر جو ہے نا اللہ کے بجائے انسان یاد آتے ہیں، اتنا زیادہ ہمارا ایمان کمزور ہو گیا ہے۔ ہم جو ہے بیمار ہونے پر اللہ کے دربار میں آنے کے بجائے درگاہوں پر جا رہے ہیں۔ کیوں؟ ہم نے اللہ کو جانا نہیں، اللہ کو پہچانا نہیں ہے۔ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کسی ثالثی کی ضرورت نہیں، کسی تھرڈ پارٹی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اللہ اور ہمارا جو ہے نا ڈائریکٹ کنیکشن ہے۔ یہ کب ہم سب جو ہے نا سمجھیں گے، یہ کب ہم جانیں گے؟ ہم جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پڑھیں گے، جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرتوں سے متعلق، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنا قادر ہے، اللہ بس کن کہتا ہے فیکن وہاں ہو جاتا ہے، یہ تمام معاملات جب ہم بار بار پڑھتے رہیں گے تو ہمارا ایمان تازہ ہوتا رہے گا اور ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے متعلق حقیقت میں جو ہے نا جاننے والے بنیں گے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے متعلق جاننے کا طریقہ کیا ہے؟ علماء جو ہے نا 3 طریقے بتاتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز، ہمیں قرآن پر تدبر کرنا چاہیے، قرآن پر خوب تدبر کریں۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جگہ جگہ اپنے متعلق جو ہے نا ایسی ایسی باتیں بتایا ہیں، اگر ہم جو ہے اس کو غور سے پڑھیں گے تو ہمارا جو ہے نا ایمان تازہ ہو جائے گا، اور ہم جو ہے ہمارے اپنے آپ کو جو ہے نا خوش نصیب سمجھیں گے کہ ہم جو ہے کتنی بڑی ذات کو جو ہے نا ماننے والے ہیں، اور کیسے ہم جو ہے حقیقی رب کو ماننے والے ہیں، تو ہمارا جو ہے نا دل خوش ہو جائے گا۔ جیسے آیت الکرسی ہے، سورہ اخلاص ہے، اس کی آیت اس سے متعلق جو ہے نا ایک ایک لفظ سے متعلق ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، تو قرآن پر خوب تدبر کریں۔ اور دوسری چیز جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء و صفات کا جو علم ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو نام ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو خصوصیات ہیں، اس کو خوب پڑھیں، اس کو خوب پڑھیں۔ ایک حدیث آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں للہ 99 اسما من احصاها دخل الجنہ، من احصاها دخل الجنہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اگر کوئی 99 نام یاد کر لیتا ہے، اگر کوئی اللہ کے 99 نام یاد کر لیتا ہے تو جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ علماء بتاتے ہیں صرف اس کو زبانی رٹ لینا نہیں، بلکہ اس پر مکمل طور پر ایمان لانا ہے، ایک ایک نام کو سمجھنا۔ رزاق مطلب ہماری زندگی میں جو ہے نا ہمیں عملاً جو ہے وہ رزاقیت نظر آنی چاہیے۔ اگر ہمیں پیسے آتے ہیں تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جو ہے نا یہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا کر رہا ہے، یہ ہمیں جو ہے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مل رہا ہے۔ ہمیں جو ہے نا ہمارے عملی زندگی میں وہ چیزیں نظر آنی چاہیے۔ اگر ہم دعا کریں، اگر ہماری یہ پیشانی جھکے تو صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جھکے۔ ہم الہ جو کہتے ہیں وہ اللہ کے لیے ہماری عملی زندگی میں نظر آنا چاہیے۔ تو اس طرح ہم اللہ کے ایک ایک نام کو اگر پڑھیں گے، واللہ بتا رہا ہوں ایمان تازہ ہو جائے گا۔ آپ اللہ اسماء و صفات سے متعلق پڑھیں، ایک ایک نام میں کتنی جو ہے نا باریکیاں ہیں، کتنی جو ہے ہم جو ہے بس موٹی موٹی باتیں جو ہے نا جان کر گزرنا چاہتے ہیں۔ ہم اللہ سے متعلق جو ہے نا پڑھنے کے لیے جو ہے وقت نکالنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میرے بھائیوں خوب پڑھیں اللہ سے متعلق، ایک ایک لفظ کو جو ہے نا سمجھنے کی کوشش کریں، ایک ایک نام سے متعلق جو ہے نا مستقل خطبہ دیا جا سکتا ہے، اتنی گہرائی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں میں۔ تو ان ناموں کو اگر کوئی جو ہے نا واقعتاً اپنی عملی زندگی میں اس کو سامنے رکھتا ہے اور ان ناموں کو یاد کر لیتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں اس کے لیے جنت ہے۔ اور تیسری چیز مخلوقات میں تفکر، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو بھی مخلوقات ہیں، چاہے وہ دنیا ہے، آسمان ہے، زمین ہے، خود انسان ہے، جانور ہیں، ان تمام میں تفکر کریں کہ اتنا زیادہ کمپلیکس جو ہے بناوٹ صرف اللہ کی ہو سکتی ہے۔ انسان خود اپنے آپ کو دیکھے، ہمارا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ہم جو ہے بے تحاشا جو ہے نا ہمارے زبان سے نکل جائے گا کہ جو ہے صرف اور صرف اللہ ہی کر سکتا ہے۔ کتنا زیادہ جو ہے نا باریکی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے، یہ دنیا کو کیسے بنایا، آسمان کو کیسے بنایا ہے۔ اب جاتے جاتے جو ہے نا مکمل طور پر آسمان کو دیکھتے ہوئے، اس دنیا کو دیکھتے ہوئے جائیں، اور جو ہے اللہ کا شکر کرتے ہوئے جائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنا بہترین اسے بنایا، اللہ کی حمد بیان کرتے ہوئے جائیں۔ یہ ہماری زندگی کا معمول حصہ بن جانا چاہیے۔ جب ہم خوبصورت مناظر دیکھتے ہیں تو ہمیں اللہ یاد آنا چاہیے۔ ہم جو ہے جب ہمارے جسم میں کوئی ایک نعمت دیکھتے ہیں تو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد آ جانی چاہیے۔ تو اس طرح ہم جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوقات پر تفکر کریں گے، تب بھی جو ہے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جو ہے نا جاننے کے قریب ہو سکتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، آج کا خطبے کا یہی خلاصہ ہے کہ ہم جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندے ہیں، تو اس کا حق ادا کرنے کی بھی مکمل کوشش کریں۔ اللہ کے بندے ہونے کا مطلب اللہ کو خوب جانیں، اللہ کو پڑھیں، ایسا نہیں کہ وقت ملا تو پڑھیں گے، وقت نکالیں، اللہ کی خاطر وقت نکالیں، اور جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو جو ہے جاننے کی کوشش کریں۔ اور ایک مرتبہ اگر آپ جان لیں گے تو آپ جو ہے خود اپنے آپ سے خوش ہو جائیں گے، اپنی زندگی آپ کی مکمل طور پر تبدیل ہو جائے گی، مکمل بدل جائے گی، کیونکہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچان لیں گے۔ اس کے بعد آپ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی ہونا ناممکن سی بات ہے۔ تو آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اللہ کی ذات سے متعلق پڑھنے اور اس سے متعلق سمجھنے اور اپنی عملی زندگی میں اسے سامنے رکھ کر چلنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔